السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ٹیلیوت. اور آج کی جو نیوز میں نے لی ہیں وہ ڈان سے لی ہیں. ڈان کے جو مین پیج ہے، فرنٹ پیج ہے، وہاں سے پہلی نیوز ہے ہمارے پاس: پی ٹی اے چیئرمینس اپوائنٹمنٹ ڈکلیئرڈ ان لافل. پہلے تو ہم اس خبر کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ورڈز کی طرف آئیں گے جو اس سے ہم نئے الفاظ سیکھیں گے. یہ کہتا ہے کہ جو پی ٹی اے چیئرمینس، پی ٹی اے کہتے ہیں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو، کہ اس کے جو چیئرمین کی تقرری تھی اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے. حکومت نے جو لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ حافظ الرحمان صاحب. حکومت نے ان کی تقرری کی تھی، اور جبکہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، ان کی جو تقرری ہوئی ہے اس جاب پہ، یہ غیر قانونی ہے. اچھا، اس میں دیکھیں ہمارے پاس جو پہلا لفظ ہے وہ ہے ڈکلیئرڈ. ٹھیک ہے، ڈکلیئرڈ کا مطلب ہوتا ہے قرار دینا. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے کو اس طرح ڈکلیئر کرتا ہوں، یا پھر آپ اس کی ایگزامپل عام طور پہ استعمال ہوتی ہے کہ کسی چیز کو اس طرح ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. ڈکلیئر کر دیا گیا ہے مطلب اس کو قرار دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوگا ڈکلیئر کرنا، قرار دینا. دوسرا جو ورڈ ہے وہ ہے ان لافل. ان لافل کا مطلب ہوا غیر قانونی. لا ہوتا ہے، ہم لا کس کو کہتے ہیں؟ قانون کو. لافل مطلب ہو گیا قانونی. اور ان لافل جب ہم کہیں گے، جو ان لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو بیسکلی کیا کہتے ہیں؟ پریفکس کہتے ہیں انگلش میں. پریفکس جس کو اردو میں لاحقہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اردو گرامر میں. زیادہ اس گرامر کی ڈیٹیل میں آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی بھی لفظ جو کسی لفظ کے شروع میں لگا کر اس لفظ کے معنی کو بدل دے یا ایک کوئی نیا معنی لے کے آئے، اس کو ہم پریفکس کہتے ہیں. اس کو بار بار آگے آئیں گے، اس لیے تھوڑا سا آپ یاد رکھیں کہ یہ پریفکس ہے جو دو لفظوں سے مل کے بنا ہوا ہے، ایک نیا لفظ بن گیا ہے. تو اس میں جو پہلا لفظ، اگر آپ کوئی لفظ شروع میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کو ایک نیا لفظ بناتے ہیں تو اس کو پریفکس بولتے ہیں. اگر کوئی لفظ آپ اس کے آخر میں لگاتے ہیں اور آخر میں لگا کر اس کو کوئی نیا لفظ بناتے ہیں تو اس کو ہم سفکس بولتے ہیں. اس پہ ہم چلیں پھر کبھی ڈسکس کریں گے. تو آج کا ہمارا پہلا لفظ ہو گیا ڈکلیئر، جس کا مطلب ہوتا ہے قرار دینا. اور دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس ان لافل. ان لافل کا مطلب ہو گیا غیر قانونی. نیچے چھوٹی خبر ہے جو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، اس کو ذرا دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ رولز گورنمنٹ ایکسیڈ اٹس مینڈیٹ in creating the new post advertised jobs before required legislation was enacted. بیسکلی اس کا مطلب ہے، اس خبر کا مطلب یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ حکومت نے کیا کیا ہے کہ اپنی جو اس کے جو اختیارات ہیں اس سے تجاوز کیا ہے. اور یہ جو تقرری ہوئی ہے، تقرری کا بیسکلی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ جابز ہوتی ہیں اس کے لیے پہلے اس کو حکومت کو ایڈورٹائز کرنا ہوتا ہے. ایڈورٹائز کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں وہ اس جاب کو کسی کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں. پورا ایک یعنی کہ میرٹ کا سلیکشن ہوتا ہے. میرٹ کے طور پہ آپ کو پہلے لسٹ دینی پڑتی ہے، اس کے بعد وہاں سے آپ کو بندے میں سے چوز کرنے پڑتے ہیں. تو ان نے ڈائریکٹ ان کو کیا کر دیا؟ اپوائنٹ کر دیا. اور اس کی وجہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ویسے ہی پتہ ہے. تو اچھا، اب یہ ہوا ہے کہ ان نے اصل میں حکومت نے کیا کیا ہے کہ ان نے جو اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے اس نیوز کی، اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ جا کے خود اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. کہ لیکن میں موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حکومت نے یہ کام کیا کہ ابھی یہ اسامی آئی نہیں تھی، تو انہوں نے بہت عرصہ پہلے اس کو ایڈورٹائز کر دیا. اوکے، اور بعد میں جب یہ اسامی خالی ہوئی یا یہاں پہ جب ضرورت تھی تو اس وقت انہوں نے ایڈورٹائز نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ ان کی اپوائنٹمنٹ کر دی. تو اس وجہ سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے اس پہ اسٹے آرڈر جاری کر دیے. اچھا، اس میں ایک اور وقت ہمارے پاس ورڈ ہے ایکسیڈ. اسلام آباد ہائی کورٹ رولز گورنمنٹ ایکسیڈ اٹس مینڈیٹ. ایکسیڈ کا مطلب ہوتا ہے تجاوز کرنا. ٹھیک ہے، اپنی حد سے آگے بڑھ جانا، اس کو کہتے ہیں ایکسیڈ. مینڈیٹ کا لفظ تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے نیوز میں. آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. مینڈیٹ کہتے ہیں اختیارات کو. ٹھیک ہے، بیسکلی اس کو اختیارات کہا جاتا ہے، لیکن اس کو اور طرز میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ کا جو حق ہوتا ہے، آپ کا جو کسی چیز پہ کہ پورا اختیار ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مینڈیٹ.
جیسے پی ٹی آئی جو ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ ہمارا جو پچھلے الیکشن تھے اس میں ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہوا ہے، جو ہمارا حق تھا وہ چوری ہو گیا ہے۔ تو آج کے ہمارے اس میں ہے، ہمارے پاس 4 مین ورڈز ہیں۔ پہلا ہو گیا ہمارے پاس ڈکلیئر کا مطلب ہوتا ہے قرار دینا، ان لافل کا مطلب ہو گیا غیر قانونی، ایکسیڈ کا مطلب ہوتا ہے تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا، اور مینڈیٹ کا مطلب ہے اختیارات۔ مینڈیٹس کا مطلب ہو گیا اختیارات، مینڈیٹ اختیار کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری ہمارے پاس خبر ہے کہ پنجابز ویٹ ریسٹرکشنز ٹریگر ڈومینو ایفیکٹ، ٹھیک ہے۔ اس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجابز کی جو گندم ہے، ویٹ کہتے ہیں گندم کو، گندم ہے، ریسٹرکشنز اس کی جو پابندیاں ہیں، اس نے جو گندم پہ پابندیاں لگائی ہیں، ٹریگر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو شروع کر دینا، ڈومینو ایفیکٹ، یہ ایک محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے ڈومینو ایفیکٹ۔ ڈومینو ایک گیم ہے، شاید آپ اس سے واقف ہوں یا نہ ہوں، بہرحال یہ ایک گیم ہے۔ اس کا دیکھیں کہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک عمل کے نتیجے میں دوسرے کئی عمل شروع ہو جانا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ ریسٹرکشنز کی۔ ریسٹرکشن کا مطلب ہوتا ہے پابندیاں، ٹھیک ہے۔ ریسٹرکشن کا مطلب ہوتا ہے پابندی، اور ریسٹرکشنز اس کی جمع ہے پابندیاں، کہ فلاں نے فلاں پہ ریسٹرکشن لگا دی ہے، مطلب اس پہ پابندی لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بہت عام بول چال میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جو لفظ ہے ٹریگر کا مطلب ہوتا ہے شروع کرنا، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اکثر یہ سائیکالوجی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ جو کسی بندے کی کوئی یاد ہے وہ ایک میرے لیے ایک ٹریگر ہے، یعنی کہ وہ ایک شروعات کرنے کی چیز، ایک چنگاری ہے، جیسے کیا ہو جاتا ہے کہ میرا ڈپریشن کیا ہو جاتا ہے، ٹریگر ہو جاتا ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو کسی چیز کو ٹریگر کرنا یعنی کہ سٹارٹ کرنا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹریگر۔ اس کے علاوہ جو ٹریگر لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ اس کے لیے جو آپ کا جو پسٹل ہوتا ہے یا گن ہوتی ہے، اس کو چلانے کے لیے جو اس کا بٹن ہوتا ہے نیچے، اس کو بھی ٹریگر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی گن کو شروع کرنا، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، شوٹ کرنے کے لیے وہ ٹریگر دبایا جاتا ہے، اس کو بھی ٹریگر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ٹریگر کا بیسکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروعات کرنا یا شروع کرنا یا شروع ہونا۔ ڈومینو ایفیکٹ کا مطلب ذرا سمجھیں، یہ بڑا خوبصورت سا ہے محاورہ، بہت آسان سا ہے، کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ویڈیوز آج کل آتی رہتی ہیں کہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایک وہ کوئی بھی چیز کوئی پتا گراتے ہیں، تو جس کی وجہ سے کیا آتے ہیں، سارے پتے ایک دوسرے سے ٹچ ہو کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو سارے ایک بائی ایک یعنی کہ کر کے مطلب پوری ایک لمبی لائن ہوتی ہے، وہ ساری گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ نے کسی ایک چیز پہ ایک عمل کیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ عوامل دور تک آگے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک عمل کے نتیجے میں دوسرے کئی عمل شروع ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ڈومینو ایفیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب نے اگر جو اس پہ ویٹ ہے، گندم ہے، اس پہ جو ریسٹرکشنز پابندیاں لگائی ہیں، ٹریگر ڈومینو ایفیکٹ، اس کی وجہ سے کئی دوسرے مسائل یعنی کہ شروع ہو جائیں گے، جیسے آٹا مہنگا ہو جائے گا، روٹی مہنگی ہو جائے گی، کرائے مہنگے ہونے شروع ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے آپ کے جو باقی مسائل ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، پھر سوسائٹی میں جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے، وہ مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک مسئلے کی وجہ سے کئی مسائل شروع ہو جانا، اس کو کہتے ہیں ہم ڈومینو ایفیکٹ۔ ڈومینو ایفیکٹ ویسے عام بول چال میں استعمال نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت ہی مزے کا لفظ ہے۔ اچھا، پھر ہے یہ خبر ہے، اس میں سے ہم نے صرف ایک ہی ورڈ لیا ہے، کہ یو ایس آفیشیل کالز آن اسلام آباد ٹو انگیج ود اخوان طالبان، کہ یو ایس جو ہیں، جو یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، امریکہ ہے، ٹھیک ہے، ان نے پھر پاکستان سے کہا ہے کہ آپ کیا کریں، افغان طالبان سے جو ہے انگیج کریں، رابطہ بڑھائیں۔ انگیج کا مطلب ہوتا ہے رابطہ بڑھانا، ملنا جلنا یا ان سے بات چیت کرنا۔ اس کو تعلق کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، کہ آپ کسی کے ساتھ تعلق بڑھاتے ہیں، اس کو بھی انگیج آپ کہتے ہیں، کہ اس کے ساتھ بیسکلی انگیج کا مطلب ہوتا ہے کہ رابطہ کرنا یا اس کے ساتھ میل جول رکھنا، تو اس کو انگیج کہتے ہیں۔ یہ اسی سے جو لفظ بنا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا انگیجمنٹ جو لفظ ہوتا ہے وہ بھی انگیج سے نکلا ہوا ہے۔ تو یو ایس نے کہا ہے جی پاکستان کو کہ آپ دوبارہ سے جو ہے نا طالبان کے ساتھ بات چیت کریں، اور جو ان کے مسائل ہیں آپس میں وہ ان کو ٹھیک کریں، اور مزید یہ کہ ظاہر ہے اس کا کوئی اور انٹرسٹ ہوگا امریکہ کا اس میں، تو اس لیے انہیں دوبارہ سے اس کی ضرورت پڑ گئی ہے۔
اچھا، کچھ جنرل نالج کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ چلیں کچھ نہ کچھ انفارمیشن کے بارے میں بھی ہونا چاہیے. ورڈز تو اپنی جگہ ہم سیکھتے ہی ہیں، نیوز بھی دیکھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جنرل نالج کی چیزیں جو ہمارے عام ضرورت کی ہوتی ہیں اس کو ہم ڈسکس کر دیتے ہیں، تاکہ ہمارا ساتھ ساتھ جو نالج ہے وہ بھی اپ گریڈ ہوتا رہے. پی ٹی اے کہتے ہیں جی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو. اور اس کا جو پاکستان میں رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ٹیلی کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی مواصلاتی نظام ہیں ہم پاکستان میں، جیسے ٹیلی فون کے جو جیسے ہمارے پاس مختلف نیٹ ورکس ہیں، ٹیلی نار ہو گیا، جیز ہو گیا وغیرہ وغیرہ، تو ان کو ریگولیٹ کرتا ہے. پھر جو لینڈ لائن فونز ہوتے ہیں، آئی تھنک پی ٹی سی ایل ہے پاکستان میں، تو پی ٹی سی ایل کو جو ریگولیٹ کرتا ہے وہ یہ ساری چیزیں کون کرتا ہے؟ پی ٹی اے، یعنی کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ریڈیو کمیونیکیشن وغیرہ ہوتی ہے اس کو بھی جو ہینڈل کرتا ہے وہ پی ٹی اے کرتا ہے. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا جو ادارہ ہے وہ اس کو کرتا ہے. اچھا، اس کے کیا کیا رولز ہیں پاکستان کے اس پورے سسٹم میں؟ جو ٹیلی کمیونیکیشن کا سسٹم ہے اس میں کیا کیا رولز ہیں؟ سب سے پہلے تو جو اس کی جو رولز اینڈ ریگولیشن اور ریگولیٹری اتھارٹی اور ریگولیٹری کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں، جو قانون ہیں، وہ سارے یہ بناتا ہے اور اس کو امپلیمنٹیشن کرتا ہے. پالیسی امپلیمنٹیشن، اگر کوئی نئی پالیسی آتی ہے اس کو کیا کیا رولز ریگولیشن ہوں گے، ان کی امپلیمنٹیشن، ان کا اطلاق جو کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو کسٹمر پروٹیکشن، مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کوئی چیز جو استعمال کرتے ہیں اور جس کے آپ پیسے دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو وہ سروس ملنی چاہیے، اس چیز کا خیال کون رکھتا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے جی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی. کتنی وہ پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ کتنا افیکٹو ہے اور کتنا عوام کے حق میں بہتر ہے. اس کا ڈیسیژن آپ خود کر لیں. اسپیکٹرم مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جو ہمارے پاس نظام ہے، جیسے ریڈیو کمیونیکیشن وغیرہ ہے، اس میں جو فریکوینسیز وغیرہ کا جو ایشو کرتے ہیں، مختلف ریڈیوز کی مختلف آپ نے دیکھا ہے کہ فریکوینسیز ہوتی ہیں، تو وہ لائسنسڈ ہوتی ہیں. بیسکلی وہ ان کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اس کو اپروو کرتی ہے، تو تبھی کوئی بھی بندہ اپنا ریڈیو اسٹیشن چلا سکتا ہے. اگر کوئی بھی بندہ جائے گا ایف ایم، جیسے ہمارے یہاں کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ کسی نے ایک دم سے گھر سے جو ہے نا ایف ایم ریڈیو سٹارٹ کر دیا، تو یہ ٹوٹل غیر قانونی ہوتا ہے جب تک اس کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اپروو نہیں کرتی. ٹیرف ریگولیشن، یہ جو ٹیکسیشن ہوتی ہے، جو باہر کے جو یہاں پہ پاکستان میں نیٹ ورکس ہیں ان کے لیے ان کا جو ٹیکس وغیرہ کا تعین ہوتا ہے وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کرتی ہے. جیسے زونگ وغیرہ یہ ساری باہر کی کمپنی ہیں، زونگ باہر کی ہے، جیز باہر کی ہے، ٹیل نور باہر کی ہے. تو اس طرح کی جو کمپنیز باہر کی ہیں ان کا کتنا ان کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں کون طے کرتا ہے؟ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی طے کرتی ہے. ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ، اگر نئی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو کیسے گورنمنٹ کی سطح پہ لانا ہے، لوگوں کے تک اس کو کیسے پہنچانا ہے، اس کی ذمہ داری بھی اس پہ ہے، جو پتہ نہیں کہ کتنا وہ کر پاتے ہیں یا کرتے ہیں، یا آئی ڈونٹ نو. انٹرنیشنل لیائسنس اس کو کہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل رابطے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، دوسرے ملکوں کے ساتھ، اس کا جو مین کردار ادا کرتے ہیں وہ بھی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کرتی ہے، جس کو پی ٹی اے شارٹ کٹ میں پی ٹی اے بولا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے موبائلز، جو باہر سے آنے والے موبائلز ہیں ان پہ جو ٹیکس وغیرہ لگ رہے ہیں وہ بھی ہماری پی ٹی اے ہی لگاتی ہے کہ کتنا ٹیکس کس پہ لگانا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اچھا خاصا وہ ٹیکس لگا رہے ہیں جو باہر سے موبائل آنے والے ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان میں جو موبائلز کی قیمت ہیں وہ بہت زیادہ ہے. تو آج کا سیشن یہیں تک تھا. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں